اے انسان، ذرا غور تو کر، تیری حقیقت کیا ہے؟ ایک پانی کی بوند سے شروع ہونے والا سفر اور مٹی میں مل جانے پر ختم ہونے والی کہانی۔ پھر یہ اکڑ کیسی؟ یہ میں، ایگو کیسی؟ دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا وہ قتل نہیں تھا، وہ چوری نہیں تھی، وہ تکبر تھا۔ جب ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس ایڈم سے بہتر ہوں، یہی وہ زہر ہے جو آج انسان کے دل کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بیماری سے کس طرح ڈرایا ہے، سنیے اور دل کے دروازے کھولیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک رائی، مسٹرڈ سیڈ کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ ذرا سوچئے، صرف رائی کا دانہ۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ تم حق کا انکار کرو اور لوگوں کو حقیر یعنی کمتر سمجھو۔ آج جس کرسی، جس دولت اور جس طاقت پر انسان اتراتا ہے، قیامت کے دن اس کا حال کیا ہوگا؟ جامعۃ الترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن متکبر یعنی تکبر کرنے والے لوگوں کو چینٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ لوگ انہیں اپنے پیروں تلے روندیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کو چھوٹا سمجھا تھا۔ آج اللہ نے انہیں پوری کائنات کے سامنے چھوٹا کر دیا۔ یاد رکھو، بڑائی صرف اللہ کی چادر ہے، جو اسے کھینچنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ تو علاج کیا ہے؟ اس انا کو کیسے مارے؟ علاج ہے انکساری یعنی ہیوملٹی، اپنے ہاتھ کو مٹی سمجھنا۔ پیارے نبی کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ کے لیے جھکتا ہے یعنی تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ جب تم جھکتے ہو تبھی تم بلند ہوتے ہو۔ درخت وہی پھل دیتا ہے جس کی ٹہنیاں جھکی ہوتی ہیں۔ اکڑنے والا درخت طوفانوں میں ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ میرے دوستو، اپنی گردن کی اکڑ کو سجدوں میں ختم کر دو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ اپنے چھوٹوں پر رحم کرو اور بڑوں کی عزت کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے دلوں کو تکبر کی گندگی سے پاک کرے اور ہمیں عاجزی اور انکساری والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔